بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. قال الامام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة رحمه الله الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال سألت أبا حنيفة رحمه الله عن الفقه الأكبر اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان واغفر لوالدينا ومشايخنا ومن اوصانا واغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. ہمارا درس چل رہا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتویٰ حمویہ کے پڑھنے اور سمجھنے کے سلسلے میں، اور اس کتاب میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو عقیدہ سلف کا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، تو اس عقیدے کو اور اس کے مقاصد کو بیان کرنے کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلف کے علماء سلف، جو کبار علماء سلف ہیں، ان کے اقوال نقل کرنا اپنی کتاب کے آخر میں کچھ اقوال نقل کیے. انہی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کئی بڑے بڑے ائمہ کے اقوال گزر گئے. وہ اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں یہ میری خود کی فہم نہیں ہے، یہ میرے خود کے دماغ کی بنائی ہوئی کوئی تھیوری نہیں ہے، میرا خود کا عقیدہ نہیں کہ میں نے گھڑ لیا ہو، بلکہ یہ تو سلف کا عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، تبع تابعین کا عقیدہ ہے، خیر القرون کا عقیدہ ہے، اور انہی کے طریقے پہ چلنے والے ائمہ کا عقیدہ ہے. تو اب جب آپ عقیدے کے باب میں جب آپ کوئی بات کہیں گے عقیدے کی، تو جب تک آپ اپنی بات کو سلف اور گزرے ہوئے سابقین علماء، جن میں ابتدائی طور پہ صحابہ اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، اس سلسلے کو اگر آپ اپنے ساتھ ذکر نہیں کرتے تو آپ کی بات معتبر نہیں ہوگی. اس لیے کہ عقیدہ ایک ثابت شدہ چیز ہے. ثابت شدہ کا مطلب یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا. جیسا نازل ہوا زمن نبوت میں، قرآن میں، حدیث میں جیسے بتایا گیا ویسے ہی اس کو مانا جائے گا اور ویسے قیامت تک رہے گا. اس میں کبھی نہ زیادتی ہو سکتی ہے، عقیدے کے ارکان میں زیادتی نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ فقہی مسائل میں زیادتی ہوتی رہتی ہے. فقہی مسائل کا تعلق انسانوں کے معاملات سے ہے. انسانوں کے معاملات، دنیا تبدیل ہوتی رہتی ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں. اجتہاد کا دروازہ فقہی مسائل میں کھلا ہے، عقیدے کے مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا. عقیدے کے مسائل میں تو قبول اور تسلیم ہوتی ہے، سمعنا و اطعنا، کیونکہ عقیدہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا ویسے ہی سمجھا جائے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی باتیں اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں جیسے آپ نے بتائی ویسے ہی سمجھنا ضروری ہے، اور اتنا ہی مانا جائے گا جتنا کہ کتاب و سنت میں بیان کیا گیا ہے. کیونکہ عقیدہ، اس میں زیادہ تر چیزیں غیب ہیں، زیادہ تر چیزیں غیب ہیں، غیبی ہیں، اور غیبی امور یہ عقل سے نہیں جانے جاتے، اور لہذا عقل سے آپ نہ تو زیادہ کر سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں. فرشتوں کے بارے میں جتنا بتایا گیا اتنا جان پائیں گے آپ، زیادہ نہیں کر سکتے عقل سے. رسولوں کے بارے میں جو بتایا گیا اتنا ہی جان پائیں گے آپ. آخرت کے بارے میں جتنا بتایا گیا اتنا جان پائیں گے. اللہ کے بارے میں جتنا بتایا گیا اتنا جان پائیں گے. اپنی عقلوں سے اضافہ نہیں کر سکتے آپ. لہذا آپ اگر کوئی بات عقیدے کی کہتے ہیں تو اگر وہ بات صحابہ سے منتقل ہو کر کے نہیں آئی ہے تو پھر آپ کی بات نہیں مانی جائے گی.
آپ نے اپنے سے پہلے کسی عالم کی بات نقل کر دی کہ مجھ سے پہلے فلاں عالم نے کہا ہے، تو سوال ہوگا اس سے پہلے کس نے کہا؟ پوری سند مانگی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کوئی انسان خود سے گھڑ لے وہ معتبر نہیں ہوگا. اسی لیے سلف کا جو عقیدہ ہے، اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے، وہ سلف تک، صحابہ تک پہنچتا ہے. جبکہ ماتریدی عقیدہ ابو منصور ماتریدی پہ جا کر رک جائے گا. 333 میں انتقال ہے. ابو منصور ماتریدی کے عقیدے کی اگر آپ اصلیت پتہ لگائیں گے تو زیادہ میں زیادہ کلابی عقیدے تک پہنچے گا، عبداللہ بن سعید بن کلاب کے عقیدے پر. سیم تو نہیں ہے لیکن منہج ایک سا ہے. عبداللہ بن سعید بن کلاب کا انتقال بھی 242 43 کے زمانے میں امام احمد کے دور میں ہوا. اس سے پہلے عبداللہ بن سعید بن کلاب سے پہلے اشعری اور ماتریدی عقیدے کی اصل بنیاد کہیں نہیں ملے گی. آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں ہم بہت پہلے شروع کے درسوں میں بتلا چکے ہیں. جبکہ سلف کا عقیدہ آج کی تاریخ سے اگر آپ پیچھے جائیں گے، ہر صدی کے علماء سے ہوتے ہوتے آپ کو صحابہ تک لے جائے گا، اور صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جبریل کے ذریعے، اور جبریل لے کر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. پوری اسناد آپ کو اللہ تک پہنچ جائے. جبکہ ماتریدی عقیدے کی اسناد ابو منصور ماتریدی پہ جا کے رکے گی، تھوڑا سا ایک قدم اور بڑھائے گی، وہ بھی ہلکا سا ابو محمد عبداللہ بن سعید بن کلاب، ابن کلاب کہتے ہیں ان کو، ابن کلاب تک، بس اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک یہی حال اشعری کا ہے جو 324 میں انتقال. یہاں پر امام شیخ الاسلام تیمیہ امام ابو حنیفہ کا قول نقل کر رہے ہیں کہ دیکھیے امام صاحب کیا فرماتے ہیں. کہتے کتاب امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے الفقہ الاکبر. الفقہ الاکبر کے نام سے ایک کتاب ہے جو امام ابو حنیفہ کے نام سے منسوب ہے کہ امام صاحب کی ہے. ٹھیک کہتے ہیں کہ وفی کتاب الفقہ الاکبر المشہور عند اصحاب ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے اصحاب اور ان کے ماننے والوں کے یہاں جو ایک مشہور کتاب الفقہ الاکبر کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کو انہوں نے روایت کیا ابو مطیع بلخی، حکم بن عبداللہ البلخی کے ذریعے سے. انہوں نے، وہ شاگرد امام صاحب کے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حنیفہ سے سوال کیا کہ فقہ اکبر کیا ہے. فقہ اکبر کہتے ہیں بڑی فقہ، بڑی سمجھ. تو دین کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. تو دین کو جب آپ سمجھیں گے تو دین کی سمجھ دو طرح کی ہوگی، چھوٹی اور بڑی. بڑی فقہ جو ہے وہ عقیدہ ہے، کیونکہ آپ فقہ اکبر یعنی بڑی فقہ، بڑی سمجھ کے ذریعے اللہ کو جانیں گے، اپنے معبود کو جانیں گے. عبادت کرنا، یہ عبادت کے احکام، صلاۃ کیسے پڑھنی ہے، روزے میں کیا مسائل ہیں، زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی، یہ مسائل بھی اللہ کی عبادت تک لے جاتے ہیں. لیکن یہ مسائل فقہی ہیں، ان میں سے تمام مسائل کا تفصیل کے ساتھ ہر مسلمان کو جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن یہ جاننا کہ ہمارا رب کون ہے ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. تو توحید جو ہے یہ فقہ اکبر ہے، عقیدہ فقہ اکبر ہے. تو عقیدے کے تمام مسائل فقہ اکبر میں داخل ہوتے ہیں. تو پوچھا کہ فقہ اکبر کے مسائل کچھ بتائیے. تو کہا کہ لا تکفر، درمیان سے لے رہے ہیں بات کو، لا تکفرن احدا بذنب، کسی بھی مسلمان کو کسی گناہ کے کر دینے سے کافر قرار نہ دو. ڈائریکٹ نہ کہہ دو کہ وہ کافر ہو گیا، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی، اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ یہ گناہ جو کیا وہ کفر ہے یا عام سا گناہ ہے. عام گناہ ہوگا تو کافر نہیں کہیں گے، گنہگار کہیں گے، فاسق کہیں گے، مرتکب کبیرہ کہیں گے. اور اگر بڑا گناہ اس معنی میں کہ کفر والا گناہ ہوگا، شرک والا گناہ ہوگا، تو پھر بلا شبہ اس نے کفر کیا، لیکن اس کو کافر کہنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے.
اس سے پتہ کیا جائے، معلومات لی جائے، حجت قائم کی جائے۔ کافر کہہ دینے کی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط کو دیکھا جائے کہ کیا اس پر ساری شرطیں صادق آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ کچھ موانع ہوتے ہیں جو کافر کہنے سے روک دیتے ہیں، جیسے مثلا ایک بندہ کفریہ بات بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے، اللہ کو گالی دینا کفر ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو مجبور کیا گیا ہو، وہ دباؤ میں ہو، جیسے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور کہا محمد کو گالی دو، نہیں دو گے تو تمہیں ماریں گے، تمہارے باپ کو مار دیا، تمہاری ماں کو مار دیا، تمہیں مار دیں گے۔ تو کافی جھیلا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بہت جھیلا، بہت عذاب سہا، لیکن جب ان کی برداشت کے باہر ہو گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو وہ چاہتے تھے وہ کہہ دیا۔ روتے ہوئے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ میں تو بہت بڑا جرم کر بیٹھا۔ کہا کیا ہوا، بتایا ماجرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کفر کرنے پر اور دل میں اس کے ایمان ہو اور دل مطمئن ہو ایمان کے معاملے میں، اور زبان سے بولنا پڑے اس کو کفر کا کام یا کفر کا کوئی کام کرنا پڑے، کفر کی بات بولنی پڑے، تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ مجبور کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ ایک آدمی جو کفر بول رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو، بولتے وقت تو نہیں دکھ رہا لیکن پیچھے سے مجبور ہو، دھمکی دی گئی ہو اس کو، لہذا ڈائریکٹ آپ اس کی زبان سے کفر سن کے یہ کہہ دیں کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام کے باہر چلا گیا، یہ جائز نہیں جب تک تحقیق نہ کر لیں۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ جو بول رہا ہے یہ کفر ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ کفر بول رہا ہے، یہ بات کفر ہے، اس کی زبان سے جو بات نکل رہی ہے وہ کفر ہے، یہ کہا جائے گا۔ لیکن کیا وہ کافر ہو گیا، ظاہر ہے کہ جب تک تحقیق نہیں کر لی جائے گی تب تک نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہی مطلب ہے کہ کسی گناہ کی وجہ سے فوراً کسی کو کافر نہ کہو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ولا تنفی احدا من الایمان به، اور کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے ایمان سے نفی کر کے یہ نہ کہو کہ اب یہ ایمان والا نہیں رہا، مومن نہیں رہا۔ وتأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر، معروف کا حکم دو، منکر سے روکو، دونوں کام کرو، معروف کا بھی حکم دو اور منکر سے بھی روکو، یہ فقہ اکبر ہے۔ وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، اور یہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچی ایسی نہیں تھی کہ جو تمہیں نہ پہنچتی ہو اور اچانک تم پر آ گئی، ایسا نہیں، کسی اور کو پہنچنے والی تھی تم پر آ گئی، لوگ کہتے پتہ نہیں کس کے اوپر اتری تھی ہمارے اوپر آ گئی، ایسے بول دیتے تھے، یہ غلط ہے۔ مصیبت اگر اتری ہے اور آپ کے اوپر آئی ہے تو وہ آپ کے اوپر ہی آنی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان، آپ گھر پہ تھے، آج کہیں جانے کا پلان نہیں تھا، ایک دوست نے آپ کو پکڑا زبردستی کہا کہ چلو فلاں جگہ چلنا ہے، میں جا رہا ہوں تم بھی چلو میرے ساتھ۔ اب وہاں گئے، وہاں ٹریفک میں ایسے پھنسے، راستے میں ٹریفک میں ایسے پھنسے کہ رات ہو گئی، 12 بج گئے وہاں سے نکلتے نکلتے، اب 1 بجے واپس آئے تو یہاں پر پوچھ تاچھ ہو گئی، اس کے نتیجے میں کل 1-2 بجے بہت لیٹ ہو گئے، پوچھ تاچھ ہوئی، نتیجے میں آپ اتنا سوئے کہ کلاس چھوٹ گئی، اس پر آپ کو بلایا گیا، جرمانہ لگایا گیا، آپ کہتے اپنی اس کی مصیبت میرے اوپر آ گئی، اس نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، اچھا خاصا میں کہیں جانے کے ارادے میں نہیں تھا، یہ مجھے لے گیا، تو نے مجھے ڈالا مصیبت میں، تیری مصیبت میرے سر آ گئی، تو پھنسنے والا، تو نے مجھے پھنسا دیا۔ تو یہ الفاظ اس طرح سے استعمال کرنا جائز نہیں۔ جو مصیبت آپ کو آنی تھی، آپ کو وہاں پہنچنا تھا، ذریعہ یہ بن گیا، اس کے ذریعے پہنچ گئے آپ، اور یہ نہ آتا تب بھی آپ جاتے، آپ کی ضرورت پیش آتی آپ جاتے، کیونکہ جو مصیبت آپ کو آنی تھی وہ پہنچنا ہے، ہر حال میں پہنچنا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان ذریعہ بنا، یہ وجہ بنا،
آپ یہ کہیں کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، تیری مصیبت مجھے آ گئی، پھنسنا تجھے تھا میں بھی پھنس گیا، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنے بار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایک گاڑی کا اور اس میں کوئی شخص مر جاتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی سرے سے اس کو چوٹ نہیں لگتی۔ ہوائی جہاز گر گیا پچھلے سال ہے، ایک آدمی بچ گیا، سب مرے، ایک بچ گیا۔ تو جب اس کو مصیبت نہیں آنی تھی وہ تو کودتا پھاندتا اپنے آرام سے آیا، چھوٹی موٹی کودنے کی وجہ سے چھوٹا سا زخم لگ گیا ہوگا، تھوڑی چوٹ، باقی وہ محفوظ۔ تو جسے اللہ نے بچانا ہے وہ تو ہوائی جہاز کے کریش ہونے پر بھی بچا لے گا، اور جس کو نہیں بچنا ہے تو وہ تو کیسے ہی پھنسے گا، کیسی نہ کیسی وہ جائے گا اپنی مصیبت میں، جہاں اس کی مصیبت لکھی ہے وہاں پہنچے گا۔ یہ قسمت ہے۔ تو کہا جو تمہیں مصیبت پہنچنی ہے جان لو کہ وہ تم سے خطا کرنے والی نہیں تھی، تمہارے پاس ہی آنے والی تھی۔ وما اخطاک لم یکن لیصیبک، اور جو تمہیں نہیں پہنچی۔ اب ایک دوست آپ کو لے جانا چاہتا تھا، دو دوستوں کو لے جانا چاہتا تھا، ایک کو لے گیا، آپ نہیں گئے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھا تم لوگوں کو مصیبت پہنچی مجھے نہیں پہنچی، اگر میں جاتا تو مجھے بھی آ جاتی۔ نہیں، جو مصیبت آپ کو آنے والی نہیں وہ خطا کر کے آپ کے پاس آ جائے، جو آپ کو آنے والی ہے وہ خطا کر کے کسی اور کو پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ نظام ہے۔ ابھی ہم نے تقریر میں کہا کہ یہ سارا نظام کائنات کا اللہ کے ارادوں پر چل رہا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ پتا پتا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے ارادے سے، اس کے چاہنے سے، اس کی اجازت سے ہی ہلتا ہے اور حرکت کرتا ہے۔ لہذا جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کو ہی آنی تھی، کسی اور کی خطا کر کے آپ تک نہیں آ گئی، اور جو آپ کو نہیں آئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وہ آنے والی تھی اور آپ سے خطا کر کے کہیں اور پہنچ گئی، ایسا نہیں۔ وَلَا تَتَبَرَّأْ مِنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی بھی ایک سے براءت کا اظہار نہ کرو۔ امام ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی بھی ایک صحابی سے براءت اور دشمنی، دوری، نفرت، بغاوت، ان سے براءت نہ کرو۔ تم سوچو میں تو سارے صحابہ کو اچھا سمجھتا ہوں، ایک کو نہیں مانوں گا، فلاں ایک سے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے ہندوستان میں ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے، بعض لوگوں نے ایک ایسا ماحول بنا دیا کہ بعض صحابہ پہ، ابھی ایک شخص جو صحابہ کو گالی دیتا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بارے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ارے بھائی سارے صحابہ کو تھوڑی برا کہا ہے اس نے، کسی ایک کو کہا ہے تو کیا ہو گیا۔ دیکھیے یہ سب حنفی ہی ہیں، یہ دیوبندی، یہ ندوی، جتنے بھی ہیں سب کیا حنافی تو ہیں زیادہ تر، الا ماشاء اللہ کوئی اہل حدیث ہوگا جو ندوہ میں پڑھتا ہوگا، کوئی اہل حدیث طالب علم ہوگا جو دیوبند میں پڑھتا ہوگا، لیکن عمومی طور پہ یہ سب لوگ احناف ہیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ لا تتبرأ من احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے کسی بھی ایک صحابی سے دشمنی نہ کرو، ان کو برا نہ سمجھو، ان سے براءت اور رشتہ قطع تعلقی، رشتہ توڑنا، محبت سے اپنی دور کر دینا، ان سے نفرت کرنا کسی سے بھی نہ کرو۔ سارے صحابہ سے محبت کی جائے گی، سارے صحابہ سے الفت اور اپنا لگاؤ، دل کی محبت ان سے رکھی جائے گی، سب کے ساتھ ایک سا سلوک کیا جائے گا، اس معنی میں کہ سب کو ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ محبوب بندے قرار دیں گے۔ اللہ سب سے راضی ہو گیا، سب سے اللہ راضی، ہم ان سب سے راضی ہیں۔ ابھی یہ جو سلمان ندوی کا انتقال ہوا، کیا کہتا تھا کہ بعض صحابہ منافق تھے،
کیا کہتا تھا؟ بعض صحابہ منافق تھے، اور اس پر ایک حدیث پیش کرتا تھا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں 12 منافق لوگ ہیں۔ تو کہا دیکھو وہ صحابہ میں منافق تھے کہ نہیں تھے؟ 12 صحابی منافق تھے۔ اب یہ لفظ اس نے پھیلایا، پورے ہندوستان میں پھیلا، دیوبندیوں نے، ندویوں نے، ان کے طلباء نے، شاگردوں نے، ملنے والوں نے ان سے سوالات کیے، پھر بھی بے حیائی کے ساتھ یہ جملہ بار بار دہرایا کہ دیکھو میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اس جاہل انسان کو اتنا نہیں پتا کہ فی میں اور من میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ان فی اصحابی، میرے صحابہ کے درمیان، میرے صحابہ کے بیچ میں 12 منافق ہیں۔ منافق کہاں رہتے تھے بھائی؟ قرآن کریم نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین پائے جاتے ہیں مدینہ میں، تو کہاں رہتے تھے؟ وہ الگ رہتے تھے کیا؟ دور؟ صحابہ کے درمیان آ کے نہیں بیٹھتے تھے؟ صحابہ میں نہیں رہتے تھے وہ لوگ؟ تو جو لوگ صحابہ تھے آپ کے، اور وہ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ رہتے تھے، بہت ساری مجلسوں میں وہ منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ تو آپ نے کہہ دیا میرے صحابہ میں، میرے صحابہ میں، ان کے درمیان، فی کے معنی ان کے درمیان، بلا شبہ صحیح بات ہے، اس میں کون سا کوئی تعجب کرنے والا مسئلہ ہے کہ صحابہ میں منافقین رہتے ہیں؟ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ منافقین پائے جاتے ہیں مدینہ کے اندر۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ لوگ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ تو بھئی صحابہ ہی تو ایمان والے ہیں، ان سے ملاقات کرتے تھے تو انہی کے بیچ میں تو رہیں گے، کہیں اور جائیں گے؟ اگر یہ کہا جاتا ان من اصحابی 12 منافقا، میرے صحابہ میں سے بعض لوگ، من تبعیض کے لیے ہوتا، میرے صحابہ میں سے بعض منافق ہیں یا 12 منافق ہیں، تب یہ بات کہنا صحیح تھی کہ بعض صحابہ منافق تھے۔ یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے ان فی اصحابی، جو لوگ میرے صحابہ ہیں، میری صحبت سے منسوب ہیں، میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو میرے صحابہ کے درمیان میں یہ لوگ بھی گھسپیٹیے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، گھسے ہوئے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس ظالم کو یہ روایت نہیں دکھی، اسی روایت کے بعد صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ آیا ان فی امتی 12 منافقا، میری امت میں 12 منافق ہیں۔ اب گویا جو اصحاب کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے خصوصی صحابہ مراد نہیں بلکہ پوری امت مراد ہے، اور امت میں تو ظاہری مسلمان سب داخل ہوں گے۔ منافقین ظاہری طور پر مسلمان تھے کیونکہ زبان سے اسلام کا کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھنے آتے تھے، تو ظاہری طور پہ مسلمان تھے، اس لیے وہ امت میں داخل ہیں، اور قیامت کے دن بھی امت محمدیہ کے ساتھ رہیں گے۔ منافقین سارے مقامات پر میدان محشر میں منافقین امت محمدیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہاں تک کہ ایک مقام ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ سارے حساب کتاب سے فارغ ہو جائے گا، سب لوگ کا حساب کتاب ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اعلان کروائے گا کہ جو امت جس کو اپنا خدا اور معبود مان کر کے پوجتی، عبادت کرتی تھی، اس کے ساتھ ہو لے اور اس کے ساتھ جائے، اجازت دی جائے گی، حکم ہوگا کہ جاؤ فلاں میدان میں جاؤ جہاں پر ایک اندھیرا ہے پل صراط سے پہلے۔ تو کہتے ہیں تمام امتیں اپنے اپنے خداؤں کے ساتھ، اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چل پڑیں گی، ان کے معبود آگے ہوں گے اور وہ پیچھے پیچھے جائیں گے، وہاں پہنچیں گے اس جگہ پر، اور اس کے بعد وہ جہنم میں گرتے چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى مُؤْمِنُو هَذِهِ الْأُمَّةِ وَمُنَافِقُوهَا، اور اس امت کے اہل ایمان مومنین اور منافقین بچے رہیں گے، وہ کسی کے ساتھ نہیں جائیں گے، کھڑے رہیں گے ایسے ہی۔ تو کہتے حدیث میں آتا ہے فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي سُورَةٍ غَيْرِ سُورَتِهِ الَّتِي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ،
تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے گا صورت بدل کر کے، اپنی شکل اور صورت بدل کر کے آئے گا، اور کہے گا، اور وہ شکل جس میں پہلی بار اللہ کو دیکھا تھا میدان محشر میں جب آیا تھا اللہ تعالیٰ، اس سے بدل دے گا اپنی شکل کو، شکل بدل کے آئے گا ان کے پاس. تو کہے گا کہ من تنتظرون، کیا بات ہے تم لوگ کہیں گئے نہیں، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو مومنین کہیں گے ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ ساتھ جائیں. تو کہے گا انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. کہیں گے نعوذ باللہ منک، ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں تجھ سے، تو ہم لست ربنا، تو ہمارا رب نہیں ہے. تو پوچھے گا کیا تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ کہیں گے جی ہاں ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. بعض روایتوں میں کہ کیا کوئی نشانی ہے؟ کہا ہاں نشانی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے پنڈلی، اپنے پیر کو دکھائے گا، کھولے گا، پنڈلی دکھائے گا. فیکشف عن ساقہ، اپنی پنڈلی دکھائے گا. فیخرون لہ سجدا، جیسے ہی پنڈلی دکھائے گا، پنڈلی دکھاتے ہی وہ لوگ اللہ کو پہچان لیں گے کہ یہ اللہ ہے. اس شکل بدلی ہوئی ہے لیکن پنڈلی دیکھ کے پہچان لیں گے. فیخرون لہ سجدا، تو سارے کے سارے اہل ایمان اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، پہچان لیں گے کہ تمہارا رب ہے. اور منافقین کی پیٹھیں سیدھی ہو جائیں گی، جھکنا ہی والی شکل ان کی نہیں ہو پائے گی، وہ نہیں جھک پائیں گے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جائے گا، فَيَتَّبِعُونَهُ، تو پیچھے پیچھے وہ اللہ تعالیٰ کے چلتے ہوئے جائیں گے. صحیح مسلم کی اور بخاری کی روایتیں ہیں یہ. اور یہ حدیثیں جہمیہ کے گلوں میں کانٹا ہے، کانٹا گزر نہیں سکتی، اٹک جائیں گی یہیں پر. دیوبندیوں کے گلوں میں ہڈیاں ہیں، یہ نہیں اتریں گے ان کے نیچے. الیاس گھمن کے اور ان کے ماننے والوں کے نیچے حلق میں سے نہیں اتریں گی. تعویل کرنے بیٹھیں گے، چھری لے کر کاٹیں گے اس کو کہ یاتی کا معنی کیا ہے، سورت کا معنی کیا ہے، پنڈلی کا معنی کیا ہے، یتبعون کا معنی کیا ہے. ہر لفظ کو ذبح کریں گے، سب کو ذبح کریں گے اور سب کی تعویل کریں گے. اور اہل سنت کے دلوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک اور تراوٹ ہے یہ حدیث. ہم اپنے رب کے ساتھ قیامت کے دن جائیں گے، اس کے پیچھے پیچھے جائیں گے، اس سے بات کریں گے، اسے دیکھیں گے، اس سے کلام کیے کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارے رب کا ہم انتظار کر رہے ہیں. اور شکل بدلی ہوگی تو کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے. اور جب پہچان لیں گے تو اس کے لیے سجدہ بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے. کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی صریح ایک حدیث نہیں کئی حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں چلیے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ لیکن لاسٹ میں کہاں سے یہ بات کہاں سے نکلی قیامت والی؟ منافقین سے بات نکلی. احسنت. تو منافقین دنیا میں بھی صحابہ کے درمیان تھے اور آخرت میں بھی صحابہ اور اہل ایمان کے ساتھ رہیں گے. پھر اس کے بعد سجدہ نہیں کر پائیں گے منافقین، لیکن ساتھ ساتھ چلیں گے. اور جب وہ اندھیرے کے مقام پر پہنچیں گے، پل صراط جہاں گڑا ہوگا، لگا ہوگا، صراط پر سے گزرنا ہوگا جہنم کے اوپر سے. اس صراط سے پہلے میدان میں بہت دور دور تک اندھیرا ہوگا. اس اندھیرے کے مقام پر جب پہنچیں گے پھر وہاں سے ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ ان کو آگے کہا جائے گا تمہیں آگے جانا ہے. ہر مسلمان کو ہر مومن کو اس کے اعمال کے بقدر روشنی دی جائے گی. جس کے زیادہ اچھے اعمال ہوں گے اس کو پہاڑ کے مثل روشنی دی جائے گی. اس کے سامنے اندھیرے کے بیچ میں ٹارچ کی طرح روشنی چل رہی ہوگی خوب تیز، وہ بڑھ جائے گا آگے. کسی کو تھوڑی کم دی جائے، کسی کو کم، کسی کو کم، کسی کو کم، حتیٰ کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے اعمال بہت خراب ہوں گے مگر تھوڑے بہت عمل اس لائق ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے. اس کو روشنی دی جائے گی اس کے پیر کے انگوٹھے میں، اور جگنو کی طریقے سے یا ٹارچ کی طرح جلے گا پھر بجھے گا.
اس کے انگوٹھے میں لائٹ جلے گی، جیسی لائٹ جلے گی وہ قدم بڑھائے گا، اور جب بجھ جائے گی تو کھڑا ہو جائے گا۔ اور وہیں پر منافقین کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ارے اہل ایمان تم لوگ کہاں جا رہے ہو، ٹھہرو ہمارا انتظار کرو، ہمیں بھی تھوڑی روشنی دے دو، ہم تو تمہارے ساتھ رہتے تھے دنیا میں۔ وہاں جدائی ہوگی منافقین کی اور اہل ایمان کی، اس سے پہلے تو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی منافقین مسلمانوں کے بیچ میں، مسلمانوں میں، فی المسلمین، المنافقون یعیشون فی المسلمین یکونون فی المسلمین فی الصحابہ، صحابہ میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کے بیچ میں ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد تابعین کے بیچ میں ہوتے ہیں، آج ہمارے درمیان میں ہوتے ہیں، قیامت تک جو منافق لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے بیچ میں ہی رہیں گے۔ تو حدیث میں کیا لفظ تھا؟ ان فی اصحابی، ان من اصحابی نہیں کہا، فی اصحابی کہا۔ تو اس ظالم نے جو رافضی ہو گیا تھا، رافضہ کی بات، رافضیوں کی بات نقل کر کے صحابہ پر کلام کیا اور کہا کہ 12 صحابہ یا کچھ صحابہ منافق صحابہ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص منافق ہے وہ صحابی نہیں، جو صحابی ہے وہ منافق نہیں، اس لیے کہ صحابی کی تعریف یہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الایمان وان تخللته ردة، اور فی حیاتہ کا لفظ بڑھایا جائے گا کہ صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں اللہ کے نبی کی زندگی میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات ہوئی ہو، چاہے درمیان میں مرتد ہو گیا ہو اور دوبارہ سے واپس اسلام لے آیا ہو، تو پہلے چونکہ اسلام کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھ لیا تھا اس لیے اس کو صحابی ہی مانا جائے گا۔ تو یہ صحابہ کی تعریف، صحابہ کا تعارف اور یہ ڈیفینیشن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں، صحابہ کے بعد کے ادوار میں جب حدیث کو لکھنے کا سلسلہ شروع ہوا تب یہ تعریف، اصطلاحی تعریف تب بیان کی گئی۔ اصطلاحی صحابی کی تعریف بعد میں آئی، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابی کی تعریف یہ والی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بیان نہیں کی۔ تو کیا مطلب ہوا اصحابی کا؟ میرے اصحاب کا مطلب اصطلاحی صحابہ نہیں بلکہ میرے ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں 12 لوگ منافق ہیں۔ تو یہ اصحابی کا لفظ اصطلاحی صحابی کی تعریف کے لیے نہیں ہے، لغوی استعمال ہے، لغوی طور پر کہ میرے ساتھ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میری صحبت کی طرف منسوب ہیں سب، کیونکہ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس کا دوست ہو گیا، اس کا ساتھی ہو گیا، صحبت ملی اس کو۔ تو میرے ساتھ جو لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان میں 12 لوگ منافق ہیں اور میرے سچے صحابہ کے درمیان میں ہیں۔ تو صحابی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا۔ اگر کسی نے حالت کفر میں دیکھا، بہت سارے مشرکین مکہ، بہت سارے لوگ ایسے تھے مکہ کے جنہوں نے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے تو وہ صحابی نہیں ہوں گے۔ اور اگر کسی نے حالت کفر میں دیکھا، خود کافر تھا، اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان لایا بعد میں جب آپ کا انتقال ہو گیا تو وہ صحابی نہیں کہلائے گا۔ اور منافق تو جس وقت اللہ کے نبی کو دیکھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ منافق تو وہ ہے جب کلمہ پڑھے تو دل میں کفر ہو تو کیا مسلمان ہے وہ؟ تو منافق تو پہلے دن سے مسلمان نہیں ہے، تو وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے صحابی کیسے بن جائے گا بھائی؟ کیسے بنے گا صحابی؟ صحابی تو وہ بنے گا جو سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے نبی کو دیکھے اور ملاقات کرے اور پھر اسی سچے ایمان پر اس کی وفات ہو، چاہے درمیان میں مرتد ہو جائے جیسے طلحہ اسدی وغیرہ ہو گئے تھے، بعد میں واپس آئے، نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا انہوں نے۔ تو سچا صحابی، اصلی صحابی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے۔ جو 12 منافق تھے وہ صحابی نہیں کہلائیں گے کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، گرچہ اللہ کے نبی کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ
بعض صحابہ منافق صحابہ تھے، بعض سچے صحابہ تھے، یہ بات غلط ہے، باطل ہے، رافضیوں کی بات ہے جو سلمان ندوی نے مسلمانوں کے درمیان پھیلائی، اور اس کے علاوہ بہت ساری صحابہ اکرام پر اس نے زبان درازی کی جو دنیا جانتی ہے۔ بہرکیف تو کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحابی سے برات کا اظہار نہ کرو، ولا توالی احدا دون احد، اور کسی ایک کو اپنا ولی سمجھو، اپنا دوست سمجھو اور دوسرے کو نہ سمجھو، ایسا نہ کرو۔ اس نے حضرت علی والی روایت، غدیر خم والی روایت کو رافضیوں کے طریقے پر پیش کیا، اور جیسے رافضی لوگ اسی حدیث کو پکڑ کر کے کہتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں ولی اور مولا اور قریبی اور دوست ہوں، علی بھی اس کا مولا اور ولی ہے۔ تو اس حدیث کو اہل سنت تو کبھی رد نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے تمام صحابہ کو، ان میں علی کو، اہل بیت رسول کو، سارے لوگوں کو ہم اپنا ولی مانتے ہیں بھائی، ہم نے تو کبھی انکار نہیں کیا۔ رافضی لوگ، شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت چونکہ صحابہ کو علی کے علاوہ ان سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان اور دیگر صحابہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا ولی مانتے ہیں، لہٰذا یہ علی کے منکر ہو گئے۔ تو یہ الزام ہے، ہم کبھی نہیں انکار کرتے ہیں، لیکن سلمان ندوی نے رافضیوں کی زبان بولی اور رافضیوں کی طریقے سے اہل سنت پر الزام لگایا کہ یہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو کہا کہ بعض سے ولایت رکھے اور بعض سے ولایت کا انکار کرے، یہ جائز نہیں۔ وَأَن تَرُدَّ أَمْرَ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إِلَى اللَّهِ، اور فقہ اکبر یہ ہے کہ تم عثمان اور علی کے جو معاملات ہیں ان کو تم اللہ کے حوالے کر دو، اپنی زبان ان معاملات میں نہ چلاؤ، کیونکہ اپنی زبان روک لو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ نہ بولو، علی کے اور دیگر لوگوں کے درمیان جو جنگیں ہوئی ان کے معاملے میں کچھ نہ بولو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر انسان اپنی طریقے سے بولے گا، اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ان مسائل میں زبان خاموش رکھو، صحابہ کے بارے میں نہ بولو۔ کیوں نہ بولو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سارے صحابہ سے راضی ہونے کی خوشخبری دی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ راضی ہوا ان سے، تو اللہ کو پتا تھا نا کہ آگے چل کر کے لڑائیاں ہوں گی، انہی صحابہ کے درمیان مسائل کھڑے ہوں گے، حضرت عثمان کے بھی اوپر اعتراض کیے جائیں گے، اور علی کے ساتھ دیگر صحابہ کی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر اور طلحہ وغیرہ کی جنگ جمل ہوگی، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی سے جنگ صفین ہوگی۔ اللہ کو پتا تھا نا، اللہ تو عالم الغیب ہے نا، پھر بھی اللہ نے کہا کہ میں سب سے راضی ہوں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کے ساتھ وعدہ کر دیا حسنہ، سب سے خوبصورت وعدہ جنت کا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ تم میں سے وہ لوگ، صحابہ سے کہا، تم میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے جنگ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں، مقام میں۔ جو لوگ اولئک اعظم درجۃ، وہ لوگ زیادہ بڑے درجے کے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، وہ زیادہ بڑے درجے کے ہیں ان کے بالمقابل جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے اور جہاد کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور سب کو اللہ نے وعدہ کر دیا اچھا، حسنہ کا یعنی جنت کا۔ دونوں میں درجے ضرور ہیں اونچے نیچے کے، مگر وعدہ سب کو کر دیا، سب سے راضی ہو گیا۔ تو پھر اتنی بڑی خوشخبری اور اللہ کی رضامندی کے بعد، جبکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے درمیان مسائل ہوں گے، ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، پھر بھی اللہ راضی ہو گیا۔
تو ہم کیوں بولیں بھائی؟ اللہ ان سے راضی ہے، ہم اعتراض کر رہے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ عثمان کے معاملے کو اور علی کے معاملے کو تم اللہ کے حوالے کر دو، تم نہ بولو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، اللہ کے حوالے کرو، وہی سمجھے گا، وہی راضی ہوا ہے ان لوگوں سے اور وہی ان کے معاملات کو دیکھے گا، بات ختم ہو گئی۔ اور سلمان ندوی نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے میں جنگ جمل، جنگ صفین، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سارے صحابہ کو الٹا سیدھا، طاغی، باغی، فاسق، ظالم، مردود الروایہ، مردود الشہادہ، فرعون تک کہا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرعون کہا، ایک منکھڑت روایت کو لا کر کے کہا کہ فرعون معاویہ اس امت کے فرعون ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس شخص کی رافضیت میں کوئی شک نہیں رہ جاتا، ایک نمبر کا رافضی تھا یہ شخص، کیونکہ توبہ بھی نہیں کی، کوئی اعلان نہیں کیا توبہ کا۔ باقی حقیقت حال جو غیبی ہے، بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اس نے توبہ کر لی ہو خاموشی سے، جس رات میں انتقال ہوا لوگوں کا کہنا ہے کہ تہجد میں اٹھا اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد انتقال ہو گیا، ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو تنہائی میں، وہ جانے، اللہ جانے۔ ہمارے سامنے توبہ نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو رافضی ہی گردانیں گے، رافضیوں کی زبان بولنے والا گردانیں گے اور تردید کرتے رہیں گے، اور اس تردید سے ہم اللہ تعالیٰ کے سے اجر کی امید رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے کلام کیا؟ مولانا مودودی نے۔ جماعت اسلامی کے سارے لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت اور تجدید و احیاء دین وغیرہ دیگر کتابیں، اور بھی کتابیں اور مقالات جس میں حضرت عثمان پر طعن کیا، بلکہ اہل سنت کے درمیان جو سنت کی طرف منسوب فرقے اور جماعتیں ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، یہ جتنے بھی ہندوستان کے بر صغیر کے مسلمان ہیں اہل سنت، یہ کبھی بھی صحابہ پر تنقیص اور صحابہ پر کلام نہیں کرتے تھے۔ ہندوستان اور بر صغیر کی تاریخ میں سب سے پہلے سنیوں میں مولانا مودودی نے صحابہ پر کلام کرنا شروع کیا۔ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کو ایران والوں نے چھاپا، دلیل بنایا اس کو، دیکھو ایک سنی عالم نے بھی وہ بات کہہ دی جو ہم کہتے ہیں، اور ہے تو عثمان پر اقربا پروری کا الزام لگایا اور خلافت کے لیے نااہلی کا الزام لگایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال کے بوڑھے تھے جب انہیں خلافت دی گئی، جب خلافت ہاتھ میں آئی 80 سال کے بوڑھے تھے، کیا حکومت چلا پاتے؟ اپنوں ہی کو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، انہی کو میں والی اور گورنر بنا دوں، یہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے اور میری تائید کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو عثمان اور علی کے معاملے کو ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ کے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، ان کے بارے میں گفتگو کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، قیامت کے دن یہ صحابہ کھڑے ہو جائیں گے تمہارے خلاف، اور اللہ کے نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے، لا تسبوا اصحابی کہا تھا اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ خود پوچھ لے گا کہ میں راضی تھا، تو راضی کیوں نہیں تھا ان سے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، اے بندے میں ان صحابہ سے راضی تھا، میں نے قرآن میں رضامندی کا اعلان کیا، اور تو ان پر کلام کر کے امت کے اندر ان کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، کیا تجھے میری صداقت پر میرے کلام پر ایمان نہیں تھا؟ آج لوگ کہہ رہے ہیں، بعض ندوی لوگوں نے کہا کہ کیا صحابہ پر ایمان لانا، کیا صحابہ کا مسئلہ ایمان کا جز ہے؟ کیا یہ ایمان مفصل کا جز ہے، ایمان مجمل کا جز ہے؟ کیا صحابہ کا مسئلہ کلمہ شہادت کا، ارکان اسلام کا، ارکان ایمان کا حصہ ہے؟ اگر بعض صحابہ پہ کلام کر دے تو کیا ہوا؟ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ یہ جس مسئلے پر اجماع ہے امت کا، اہل سنت کا جس پر اجماع ہے کہ سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں، سارے معتبر ہیں، جو بھی صحابی ہیں سارے صحابہ معتبر، ثقہ،
عدول سارے صحابہ، اور کسی صحابی پر کلام نہیں کیا جائے گا، کسی صحابی پر زبان دراز نہیں کی جائے گی، کسی صحابی کو گالی نہیں دی جائے گی. یہ امت کا اجماع ہے. اور یہ اجماع کیوں ہوا؟ قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے. قرآن نے سارے صحابہ کی تعدیل کر دی، سارے صحابہ کے ایمان کو قبول کر لیا، سب سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ، سب کو جنت کا وعدہ کر دیا. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا لن يدخل احد ممن بايع تحت الشجرة النار، جنہوں نے بھی درخت کے نیچے بیعت کی ان میں سے کوئی بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا. 1400 صحابہ تھے اس وقت، ان کے علاوہ بہت ساری الگ الگ فضائل بیان کیے گئے صحابہ کرام کے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ امت کے لیے امن ہے، امان ہے. کیا اس میں بعض صحابہ کو خاص کیا؟ آپ نے کہا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ جنگ کریں گے، تو وہاں پوچھا جائے گا کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں یعنی صحابی ہے. تو کہا جائے گا ہاں یعنی شروع زمانوں میں. تو پھر ان کو صحابی کے موجود ہونے سے فتح حاصل ہو جائے گی. پھر کچھ لوگ جنگ کریں گے تو جنگ کے دوران پوچھیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو؟ تو کہا جائے گا ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہوگی. پھر پوچھا جائے گا جنگ کریں گے کہ کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے اس شخص کو دیکھا ہو جس نے صحابی کو دیکھا ہے؟ تابعی تبا تابعی. تو کہا جائے گا ہاں، تو ان کو پھر فتح حاصل ہوگی. تو صحابہ کرام کی اتنی فضیلت، صحابہ کو ملنے والے، صحابہ کو دیکھنے والوں کی اتنی فضیلت، تو ان میں تو نہیں کہا گیا کہ میرے فلاں فلاں صحابہ ہو تبھی ایسا ہوگا، بقیہ کے ساتھ نہیں ہوگا. سارے صحابہ کے لیے اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری دی اور فضائل بیان کیے. لہذا امت کا اجماع ہے صحابہ کے متعلق اپنی زبان خاموش رکھنے کا. اجماع کے خلاف جو انسان زبان کھول رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اجتہادی مسئلہ ہے. اجتہادی مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر کوئی قرآن کا نص نہ ہو، جہاں حدیث کا کوئی حدیث نہ ہو، نص نہ ہو، جہاں امت کا اجماع نہ ہو، وہاں پر ایک نیا مسئلہ آ گیا، اس نئے مسئلے کے اندر ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے، تب تو کہا جاتا ہے بھئی ان کا اجتہاد ہے، ان کی رائے ہے. آج کے زمانے میں بہت سارے مسائل آ گئے، بینکوں کے، خرید و فروخت کے، سود و بیاج کے، ان میں آپ کوئی مسئلہ، کسی مسئلے میں انسان اجتہاد کر سکتا ہے. نیا مسئلہ اگر ہو، عقیدے کے مسئلہ ہم نے شروع میں بیان کیا، عقیدے کے مسئلے نئے نہیں ہوتے. عقیدے کے مسئلے یہ ثابت شدہ حقائق ہیں، ان پر ویسے ہی ایمان رکھنا ہے جیسے امت پہ سابقین نے ایمان رکھا. تو صحابہ پر ایمان، یہ صحابہ کا مسئلہ قرآن کا مسئلہ ہے، ایمان بالکتب کا. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن کو جھٹلانا، قرآن کے خلاف جانا، اللہ کے خلاف جانا ہوا. مولانا سلمان ندوی اگر کہتے ہیں کہ میں معاویہ سے راضی نہیں ہوں، وہ تو فرعون ہے نعوذ باللہ، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ سے راضی ہونے کی بات کہی، وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنى کہا، تو ہم اللہ کی بات مانیں کہ آپ کی مانیں؟ اللہ راضی ہو رہا ہے ان سے اور آپ ناراض ہیں، اب کس کی مانی جائے؟ آپ کی کہ اللہ کی؟ آپ کی مانیں گے تو اللہ کی ٹھکرانی پڑے گی. تو اللہ کی جب بات نہیں مانیں گے آپ، تو اللہ پر ایمان کیا ہوا آپ کا؟ صحیح رہا؟ ایمان کا رکن، پہلا رکن ایمان باللہ. اللہ کی آپ نے نہ عزت کی، نہ احترام کیا، نہ تصدیق کی، نہ بات مانی، نہ اس کے کلام کا احترام کیا. ایمان باللہ اور ایمان بالکتب دونوں متاثر ہو گئے آپ کے، ایک صحابی پر کلام کر کے. اور آپ کہہ رہے ہیں، ندوی صاحب کہہ رہے ہیں، ایک صاحب ندوی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ارکان ایمان کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ تو کلمہ شہادت کا حصہ ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے ایک خدا ہونے، ایک معبود ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو کیا یہ اتنا کہہ دے کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، بس اس کی بات نہیں مانوں گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ معبود تنہا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. زبان سے بول دیا اور آپ نے خانہ پوری کر دی، فارغ ہو گئے. اب اللہ کی کوئی بات نہ مانو، اللہ کی باتوں کو جو ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ
سچی بات کہنے والا کون ہے؟ آپ اللہ کی بات کو ٹھکرائیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، تو کیا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں آپ سچے ہیں؟ تو کلمہ شہادت کا جز ہے یہ صحابہ اکرام کا مسئلہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی خبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دی، اللہ کے راضی ہونے کا اور اللہ کے وعدے کا اعلان کیا اس نے اپنے کلام کے اندر. تو یہ اس کا مسئلہ ایمان باللہ کے ساتھ بھی جڑا ہے، صحابہ کا مسئلہ، اور ایمان بالکتب کے ساتھ بھی جڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام کون لے کر کے آیا؟ فرشتہ. یہ خبر کون لے کر کے آیا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا؟ یہ آیتیں کون لے کر کے آیا؟ جبریل. تو اگر آپ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبریوں والی، راضی ہو جانے والی، جنت کا وعدہ کرنے والی آیات اور خبروں کو نہیں مانیں گے تو آپ نے قرآن کو تو ٹھکرایا ہی، جبریل امین کی لائی ہوئی خبر کو ٹھکرا دیا. یا تو یہ کہیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، جبریل کا کلام تھا، یا جبریل کا کلام نہیں کسی اور کا کلام ہے، اللہ کے نبی کا کلام ہے، یا کہیے کسی اور انسان کا کلام ہے، جو کہ رافضی لوگ جیسے کہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، تو بھی آپ پھنسیں گے. تو آپ نے جبریل کی بات بھی نہیں مانی، تو ایمان بالملائکہ آپ کا متاثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نے ایمان رکھ لیا کہ فرشتوں پر ایمان، بلکہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے کام کرتے ہیں ان کاموں میں ان کا احترام کرنا اور ان کے متعلق تصدیق کرنا کہ ہاں یہ فرشتے، اللہ نے فلاں فرشتے کو فلاں کام پہ لگایا ہے اور یہ فرشتہ اس کام میں سچا امانت دار ہے. تو اللہ نے جبریل کو لگایا ہے وحی پر، اور وحی کے لانے میں اللہ تعالیٰ کے اس کام پر جبریل فرشتہ، جبریل امین، امانت دار، سچے، اللہ کے اطاعت کرنے والے، جیسی وحی اتاری اللہ نے دی جبریل کو، جو کا تو ویسے ہی پہنچانے والے ہیں. تو اگر قرآن کا انکار کریں گے تو قرآن کا انکار تو ہوا، جبریل کی لائی ہوئی وحی کا بھی انکار ہوا اور اللہ کے کلام کا بھی انکار ہوا. تین رکن متاثر ہو گئے: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب. اور چوتھا رکن ایمان بالرسل، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ. آپ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ ہیں، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اپنی زبانیں روک لو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو. وصیت کر رہے ہیں امت کو، اور آپ اللہ کے نبی کے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کو فرعون کہہ رہے ہیں. تو آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا، دھتکار دیا. ایمان بالرسل بھی آپ کا متاثر ہو گیا. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اجتہادی مسئلہ ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں اجتہادی مسئلہ ہے، انتہا درجے کے نادان ہیں. انہیں نہ عقیدے کا پتہ ہے، نہ عقیدے کے معانی کا پتہ ہے، نہ ارکان ایمان کا پتہ ہے، نہ کلمہ شہادت کا پتہ ہے. اللہ کے نبی کی بات بھی مانی، وہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ شہادت جس سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرا رکن کلمہ شہادت کا متاثر ہو گیا. لہذا یہ مسئلہ انتہائی خطرناک اور انتہائی نازک ہے. صحابہ اکرام کا مسئلہ پورے طور پر ایمان کے ارکان کا مسئلہ ہے، کیونکہ صحابہ کی توثیق اور صحابہ سے رضامندی اللہ نے قرآن میں اتار دی اور اللہ کے نبی نے اپنے بیان میں اتار دی، بیان کر دی. جو قرآن کو نہیں مانے گا وہ اللہ کا منکر اور فرشتے کا بھی خبر کا منکر اور قرآن کا منکر، اور جو اللہ کے نبی کے حدیث نہیں مانے گا وہ اللہ کے نبی کے حدیث کا منکر، تو حدیث کا اور اللہ کے نبی کا منکر. لہذا ضرورت اس بات کی کہ امام ابو حنیفہ کا جو یہ قول آ رہا ہے کہ تم عثمان و علی کے مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دو، کسی صحابی پر اعتراض نہ کرو، اپنی زبان خاموش کر لو، یہ امت کا اجماع ہے. اور سلمان ندوی نے اس اجماع کی مخالفت کی. امام ابو حنیفہ کے قول کو دھیرے دھیرے اور آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ امام صاحب کا یہ قول جو لمبا نقل کیا شیخ الاسلام تیمیہ نے، اس کے ذریعے احناف کے پورے عقیدے، پورے منہج اور پورے مذہب کی بنیادیں اکھڑ جائیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں کتاب و سنت کو سمجھ کر ان کا صحیح اعتقاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، سلف کے عقیدے پر چلنے کی توفیق دے، صحابہ اکرام کے، تابعین کے، تبع تابعین اور ائمہ کے عقیدے پر چلنے کی توفیق دے، اور تمام صحابہ اکرام کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق بخشے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.